اگر ان ابدان میں کوئی روح نہیں ہے تو انہیں گل سڑ جانا چاہیے۔ پھر حیات کا یہ اثر عالم برزخ میں ہے، عالم دنیا میں یہ ہے کہ نبی کے مال میں میراث جاری نہیں ہوتی، نہ صرف عظمت انبیاء کی وجہ سے بلکہ حقیقتاً حیات نبی کی وجہ سے۔ نبی کی ازواج بیوہ ہی نہیں ہوتی، انہیں دوسرے نکاح کی اجازت نہیں ہوتی۔ پس انبیاء کی برزخی حیات جسمانی از قبیل دنیاوی ہی ہے۔ حیات النبی رائٹر ہے اخلاق حسین قاسمی، صفحہ نمبر 13۔ اب ذرا جو باتیں اخلاق حسین قاسمی صاحب نے بیان فرمائی، اللہ کے لیے سوچئے۔ کہا نبی قبر میں دنیاوی حیات کے ساتھ، دنیا کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، اور وفات ہونے کے بعد ان کے ہونٹ ہلے، انہوں نے کلام کیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا صحابہ نے پھر زندہ نبی کو دفن کیا تھا؟ اللہ کے لیے سوچیے، اللہ کے لیے سوچیے۔ نبی کلام بھی کر رہے تھے، نبی کے ہونٹ مبارک بھی ہل رہے تھے، تو زندہ نبی کو صحابہ نے دفن کر دیا۔ اس سے بڑی نبی کی اور کیا توہین ہوگی؟ ارے تمہارا ایک مردہ ہسپتال میں ہو، قومے میں چلا جائے، وہ سننا چھوڑ دے، دیکھنا چھوڑ دے، بولنا چھوڑ دے، ہلنا چھوڑ دے، صرف اس کی سانس جاری ہو، تم کہتے ڈاکٹر صاحب ہم انتظار کریں گے۔ ہو سکتا ہے یہ دوبارہ اپنی حقیقی حیات میں لوٹ آئے، اس کا صرف سانس جاری ہو، تم اس کو دفن نہیں کرتے، سال ہر سال ہسپتالوں کے خرچے برداشت کرتے ہو۔ نعوذ باللہ، صحابہ پر یہ تہمت کہ نبی بول رہے تھے، ہونٹ ہل رہے تھے، کلام کر رہے تھے، صحابہ سن رہے تھے، پھر بھی زبردستی نبی کو دفن کر دیا۔ کفار تو نبی کی توہین کرے، بات کی بات ہے، تم تو صحابہ کی توہین ان سے پہلے کر رہے تھے۔ اگر یہ ماجرا ایسا تھا تو بتائیے سیدہ فاطمہ کیوں اپنے نبی کے صحابہ سے پوچھ رہی تھی، اے میرے نبی کے ساتھیوں تمہارے اندر وہ ہمت، وہ جگر، وہ گردہ کہاں سے آیا کہ تم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر مٹی ڈال دی؟ رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کو مٹی کا نہ کھانا تو یہ انبیاء کی شان ہے، یہ ہمارے نبی کا مقام ہے۔ اللہ نے انبیاء کے اجساد کو، پیارے جسموں کو مٹی پر حرام کر دیا ہے۔ مٹی ان کے نہ کفنوں کو میلا کر سکتی ہے، نہ ان کے جسم اثر کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ کہا نہیں آپ نہیں مانتے، دیکھو نبی کے اموال میں میراث تقسیم نہیں ہوتی، مال کا بٹوارا نہیں ہوتا، اس لیے کہ نبی زندہ ہے، اس لیے تو مال نہیں بٹا۔ ہم کہتے ہیں نہیں اللہ کے بندو، امام الانبیاء کا فرمان ہے کہ میرے مال، نبی کا مال امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے، نبی کی وراثت تو علم ہے۔ اگر آپ یہ بات مان رہے تو پھر آپ تو ان شیعوں کو راضی کر رہے ہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق کو گالیاں دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو وہ باغ فدق خاص حضرت فاطمہ کے لیے نبی نے وقف کیا تھا، ابو بکر صدیق نے وہ باغ فاطمہ کو نہیں دیا۔ اگر نبی زندہ تھے تو پھر باغ آپ کی اولاد میں اس کا حصہ کیوں نہیں ملا؟ وہ بیت المال میں کیوں داخل ہوا؟ کہا نہیں، انبیاء کی ازواج کو وہ بیوہ نہیں ہوتی، ان کو نکاح ثانی کی اجازت نہیں ہوتی۔ نبی کی ازواج ان کو نکاح ثانی کی اجازت اس لیے نہیں کہ نبی زندہ ہے، اس لیے کہ وہ امت کی مائیں ہیں، اور شریعت محمدیہ میں ماں سے نکاح کرنا حرام۔ کہا نہیں، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے، امت کے حال جانتے ہیں، اسی لیے مولانا زکریا اپنی کتاب کے اندر فضائل حج کے اندر یہ قصے نقل کرتے ہیں، فضائل اعمال کے اندر یہ قصے نقل کرتے ہیں۔ ایک آدمی کو بڑی بھوک لگی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہ گیا، کہا اللہ کے نبی بہت بھوک لگی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو روٹی پکڑا دی، اس نے آدھی روٹی کھا لی، اور جب آنکھ کھلی تو آدھی روٹی اس کے ہاتھ میں تھی۔ خواب میں اللہ کے نبی نے روٹی دی، آدھی کھا لی، جب خواب ختم ہوا، بیداری ہوئی تو آدھی روٹی ہاتھ میں تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا طارق جمیل کو کہتے ہیں ایک بدو آیا نبی کی قبر پہ، آ کے رویا بھی کہ اللہ کے نبی بڑے گناہ ہو گئے، بڑی خطائیں ہو گئی، آپ کے پاس آیا ہوں معافی کے لیے۔ وہ تو درخواست دے کے چلا گیا، ایک مراقبہ کر کے نبی کی قبر پہ بیٹھا تھا، جو ہی یہ بدو نکلا، نبی فوراً اس کی کیفیت میں، اس کی حالت میں، اس کے خواب میں اس میں غشی سی طاری ہوئی۔ اللہ کے نبی نے کہا جلدی بھاگ کے اس بدو کو پکڑ اور اس کو سنا، تیری درخواست میں نے سن لی تھی، قبول بھی ہو چکی ہے، تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ جو ابن کثیر کی تفسیر میں لکھے ہوئے ہیں 4 شعر۔ ایک بدو آتا ہے، آپ دنیا سے جا چکے ہیں، عاتبی رحمت اللہ علیہ
قبر پر بیٹھے کچھ پڑھ رہے ہیں، وہ بدو اونٹنی کو بٹھاتا ہے اور قبر پہ آ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام پیش کرتا ہے، پھر کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ کے رب نے کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اے میرے نبی یہ اپنے پر ظلم کر کے آئیں، گناہ کر کے آئیں اور پھر معافی مانگیں اور تو سفارش کرے اور یہ معافی مانگیں تو میں انہیں معاف کر دوں گا۔ یہ اس نے آیت پڑھی، پھر کہنے لگا میں جئتک مستغفرا لذنوبی، میں آپ کے پاس آیا ہوں اپنے گناہوں کو مانتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، مستشفعا بک الی ربی، میں آپ کو اللہ کے دربار میں سفارشی بناتا ہوں کہ آپ کا رب میری بخشش کر دے۔ اور پھر وہ رونے لگا اور اس نے یہ 4 شعر پڑھے جس کا میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے کہ اے وہ ذات جس کے قبر میں جانے سے اندر بھی پاک ہو گیا، باہر بھی پاک ہو گیا، اندر بھی خوشبو اور اوپر بھی خوشبو، پہاڑ بھی مہک اٹھے اور وادیاں بھی مہک گئیں، زمین کا تحت بھی اور فوق ہر طرف خوشبو پھیلی، میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا جود و کرم اسی طرح ہے جیسے دنیا میں تھا، میں آپ کے طفیل پل صراط پار کروں گا، اس کے بغیر نہیں کر سکتا، ہاں میں ابو بکر عمر کو بھی نہیں بھول سکتا، آپ پر اور ابو بکر پر اور عمر پر جب تک قلم کار کا قلم چلتا رہے میرا سلام آپ کو پہنچتا رہے۔ یہ اشعار کہے اور آنسو پوچھتا ہوا اونٹنے کو چل دیا۔ ابھی وہ اونٹنی پہ بیٹھ رہا ہے کہ عتبی پر ایک دم نیند آئی، ایک دم اونگ آئی، فوراً اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی کہ عتبی اٹھو اور اس بدو سے کہہ دو تیری فریاد پہنچ گئی اور تیری بخشش ہو گئی۔ تو اس خطے کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے نا۔ مولانا زکریا ایک اور عقیدہ فضائل حج، یہ ہمارے ہاتھ کے اندر فضائل حج ہے، اس کا صفحہ نمبر 167 ہے، اس پہ لکھتے ہیں سید احمد رفاعی مشہور بزرگ اکابر صوفیاء میں سے ہے، ان کا قصہ مشہور ہے، 555 ہجری میں یہ حج کرنے کے لیے گئے، حج سے فارغ ہوئے، قبر رسول پہ کھڑے ہوئے، 2 شعر پڑھے، اس کا ترجمہ یہ تھا دوری کی حالت میں میں اپنی روح کو آپ کے آستانے پر بھیجتا تھا، وہ آپ کے دستے میں وہ آپ کی قبر اثر کو چومتی تھی، پہلے روح آیا کرتی تھی اب جسموں کی باری ہے، عقل والوں پہلے روح آتی تھی اور جسم آنے لے، یہ 2 چیزیں الگ الگ ہو جائیں تو بندہ ترنت قابل کھڑے ہونے کی بھی قابل نہیں رہتا، حج کرنا تو بڑا مشکل کام ہے۔ کہا پہلے روحیں آتی تھی اب روح نہیں آئی ہے، میں آیا ہوں، اب جسم کی باری ہے، اپنا ہاتھ باہر نکالیے، میں اس کو چومنا چاہتا ہوں، تو قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ باہر نکلا اور سید احمد رفاعی نے اس کو بوسہ دیا، چوما۔ 90,000 کا مجمع اس وقت مسجد رسول میں بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا، ان دیکھنے والوں کے اندر پیران پیر عبد القادر جیلانی بھی تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم یہ بحث نہیں کرتے کہ سن 555 ہجری میں مسجد رسول اتنی بڑی تھی کہ اس میں 90,000 بندہ آ جائے، ہم یہ بحث نہیں کرتے، ہم بحث کچھ اور کرتے ہیں۔ قبر شریف یہ ہے، قبر شریف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نکلا، ٹھیک ہے، جو قبر مبارک سے ہاتھ نکلا 90,000 نے دیکھ کیسے لیا؟ قرب و جوار کے بیٹھے ہوئے 150-200 بندے ہی دیکھیں گے، وہ اتنی لمبی کیا چیز نکلی تھی جو 90,000 کے مجمع نے بھی دیکھ لیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ بدعقیدگی کی پھیلانے کا راستہ ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہے، جائیے قبر پہ روئیے، سوال کیجیے، مانگیے، عطا کریں گے، وہاں کھڑے ہو کر جو سوال کرو گے آپ کے سوالات پورے ہوں گے، کسی کو بھوک لگی ہے روٹی ملے گی، کسی کو کچھ ملے گا، کسی کو کچھ ملے گا، اللہ کی قسم اگر یہ باتیں ٹھیک ہے تو بتائیے یہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محراب میں سیدنا فاروق اعظم نماز پڑھا رہے، پیچھے سے ظالم نکلتا ہے، وار کرتا ہے، ممبر کے نیچے چھپا ہوا کافر وار کرتا ہے، سیدنا عمر کو زخمی کرتا ہے، شہید ہو جاتے ہیں۔ تمہیں تو آدھی روٹی نبی نے خواب میں آ کر دے دی تو فاروق اعظم کو کیوں نہیں بتا دیا کہ یہاں ایک دشمن چھپا ہوا ہے؟ سیدنا عثمان اپنے گھر میں قید ہے، بلوائیوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، پانی بند ہے، کھانا بند ہے، نیت سے روزہ رکھ رہے، نیت سے افطاری کر رہے، امام الانبیاء کیوں نہ نکلے اور کیوں نہ سیدنا عثمان کی مدد کر دی؟ اللہ کے لیے سوچئے، یہ تمام عقیدے صحابہ تابعین ان کے منہج کے خلاف ہے، یہ گمراہ فرقوں کے عقیدے ہیں، اہل ایمان کے نہیں۔ ایک اور عقیدہ کرامات اولیاء کے نام پر
شرک کا دھندا چلانے کے لیے بڑا مشہور کیا جاتا ہے، اور کرامات اولیاء کے نام پہ جو عقیدہ چلتا ہے اصل میں وہ شرک کی پوری دکانداری کا مین سینٹر ہے۔ اسی کے ذریعے سارے معاملات چلتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کی یہ کرامت ہے، ہمارے پیر صاحب کی یہ کرامت۔ اللہ جب چاہے اپنے اولیاء کے ہاتھ پہ کوئی خلاف عادت واقعہ دکھا دے دین اسلام کو تقویت دینے کے لیے۔ اس کی مثالیں بہت ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں مہمان آئے، کھانا تھوڑا تھا، مہمان زیادہ تھے، سارے ایک دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں یوں لگ رہا ہے جیسے دسترخوان میں سے نیچے سے کھانا نکل رہا ہے۔ سارے اٹھ کے چلے گئے اور سب کو وہ کھانا پورا آ گیا۔ کھانا بہت تھوڑا تھا، کھانے والے بہت زیادہ۔ یہ کرامت ہے، ہم مانتے ہیں یہ کرامت ہے۔ دو صحابہ جا رہے ہیں اندھیرے کے اندر، ایک صحابی کی لاٹھی روشن ہو گئی، ہم مانتے ہیں یہ کرامت ہے۔ لیکن جہاں کرامت کے نام پر اللہ کی صفات اپنے پیروں کو دی جائے، علم غیب ان کو دیا جائے، سارے تصرفات ان کو دیے جائے کرامت کے نام پہ، تو یہ کرامت نہیں ہے، یہ شرک کا دروازہ۔ آئیے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ارواح ثلاثہ، رائٹر ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب۔ ارواح ثلاثہ کا صفحہ نمبر 302 ہے، اس پہ کرامت بیان ہوتی ہے، سنیے۔ کہتے ہیں مولوی معین الدین صاحب جو مولانا یعقوب صاحب کے بڑے صاحبزادے تھے، وہ مولانا یعقوب کی کرامت بیان کرتے ہیں۔ کرامت کب ہوتی ہے اولیاء کی کرامت؟ زندگی میں یا مرنے کے بعد؟ زندگی میں۔ کہا نہیں، یہاں پہ وہ کرامت بیان کرتے ہیں جو بعد از وفات ہوئی۔ ہم نے آج تک یہی سنا ہے کہ زندگی میں کرامت ہوتی ہے۔ کرامات امدادیہ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی کتاب ہے، اس میں کرامت لکھی جو زندگی میں ہوئی۔ وہ کرامت کیا ہے؟ کہا ہمارا جہاز، ہم جدہ آ رہے تھے حج کے لیے، راستے میں سمندر میں ایک پہاڑ سے جہاز ٹکرایا، قریب تھا دوبارہ ٹکرا تھا اور پانچ ہو جاتا۔ ان حاجیوں میں سے ایک بندہ کونے میں بیٹھ کے لگا، حاجی امداد اللہ صاحب اب نہیں بچاؤ گے تو کب بچاؤ گے؟ اب نہیں بچاؤ گے تو کب بچاؤ گے؟ کفار مکہ پریشانی، مشکل کشتییں پھنسنے پر کس کو پکارتے تھے؟ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب ان کی کشتیاں بھنور میں پھنس جاتی، خالص یا اللہ مدد کا نعرہ لگاتے، جب خشکی پہ آ جاتے پھر شرک کرتے۔ لیکن یہاں پھنسی ہوئی کشتی بھنور میں نہیں، پہاڑ پہ ٹکرا چکی ہے، دوبارہ ٹکرانے لگی۔ کہا پیر جی اب نہیں بچاؤ گے تو کب بچاؤ گے؟ اتنا کہنا تھا کہ پہاڑ سے کشتی سائڈ سے ہو کر پانی کے اوپر آگے کنارے کو لگے۔ یہاں تو یہ ماجرا ہوا، ادھر پیر امداد اللہ مہاجر مکی صاحب حجرے میں سے نکلے، اپنے مرید کو بلایا، مرید اندر آ، کہتا کنڈ دبائی یار، میری کمر دبانا۔ مرید نے کمر دبانی شروع کی، اچانک کپڑا اٹھایا تو دیکھو ساری کمر چھینی ہوئی ہے، کمر ساری چھینی ہوئی ہے۔ مرید کہنے لگا پیر جی میں آپ کا خادم خاص ہوں، آپ کے حجرے میں رہتا ہوں، خدمت کرتا ہوں، آپ کہیں باہر بھی نہیں نکلے؟ اندر اندر کاروائی کون پا گیا ہے؟ یہ کمر کیسے چھین دی؟ آپ تو باہر بھی نہیں نکلے، دروازے پر تو خادم خاص موجود ہے۔ چپ 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 چپ، معرفت اگر لانے پردہ نہیں چکی دندہ، معرفت کی باتیں ہیں، چپ کرو۔ کہا نہیں حضرت میں آپ ہی کا خادم ہوں، چپ نہیں کروں گا، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، ہماری موجودگی میں یہ کیا ہو گیا؟ کہا اچھا کسی کو نہ بتائے، اس شرط پہ تجھے بتا دیتا ہوں، تیرا ایک پیر بھائی حج پہ جا رہا تھا، ان کی آگ بوٹ پہاڑ سے ٹکرائی، قریب تھا کہ دوبارہ ٹکر کھاتی، غرق ہو جاتی، اس نے مجھے پکارا، میں بے چین ہو گیا، میں نے جا کر اس کی آگ بوٹ کو کندھا دیا، موڈا دیتا، چوک کے کنارے لا دیتی، وہاں سے چھین گئی ہوگی، کسی کو نہ بتانا۔ اتنا مزیدار، اتنا مضبوط کندھا آج کے دور میں ہوتا، شرکا راجی میں بھرتی کروا دے، کرینوں کی ضرورت نہ رہے، پورے جہاز کو موڈا دے کے اٹھا دیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب سوچیے اللہ کے لیے یہ کرامات امدادیہ کے طور پر علماء دیوبند کے سرتاج ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ ہم کسی شخصیت کا نام نہیں بگاڑیں گے، کسی شخصیت کو برا نہیں کہیں گے، کیونکہ مقصود چھیڑنا نہیں ہے، جلانا نہیں ہے، طنز کرنا نہیں ہے، مقصود یہ ہے او لوگوں تم کرامات اولیاء کے نام پہ جو پیش کر رہے ہو یہ تو اللہ کی ذات و صفات و عبادت میں شرک بنتا ہے۔ سوچیے اللہ کے لیے، مرید نے پیر کو پکارا